بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج ایک انتہائی اہمیت کے حامل موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ امریکی حکومت کی پلازما لیب کے سائنسدانوں نے نیوکلیئر فیوژن ایکویشن میں ایک چھپے ہوئے جز کو دریافت کیا ہے جو کام کرنے والے ری ایکٹر کی ترقی کو تیز کر سکتا ہے۔ خاص طور پر یہ دریافت ڈونٹ کی شکل کے فیوژن ری ایکٹر کے ڈیزائن کو بہتر بنا سکتا ہے، جسے ٹوکامیکس کہا جاتا ہے۔ نیوکلیئر فیوژن ایک طریقہ کار ہے جس میں دو ایٹامک نیوکلیس کو ایک ساتھ جوڑنے کا عمل کیا جاتا ہے اور اس سے ایک بڑا نیوکلیس تشکیل دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بے انتہا انرجی کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ وہی عمل ہے جیسا کہ ہمارے سورج میں ہو رہا ہے، جہاں پر دو ہائیڈروجن کے ایٹم مل کر ایک ہیلیم کا ایٹم بنتے ہیں۔ سائنسدان کئی دہائیوں سے نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹرز پر کام کر رہے تھے، جب سے فیوژن صاف، محفوظ اور عملی طور پر لامحدود توانائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تاہم سائنسدانوں نے ابھی تک ایک مستحکم رد عمل حاصل کرنا جو کہ استعمال سے زیادہ انرجی فراہم کرے اس پر کام کر رہے ہیں۔ ٹوکامیکس ایک ایسا مواد بنا کر کام کر رہا ہے جیسے پلازما کہا جاتا ہے، جس میں ایک ایلیمنٹ عام طور پر ہائیڈروجن کو اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ یہ الیکٹران اور ایٹم نیوکلیائی کا برقی چارج الیکٹرک چارج شدہ سوپ بن جاتا ہے۔ طاقتور میگنیٹ پھر اس پلازما کو محفوظ مستحکم بہاؤ میں شامل کرتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جہاں فیوژن ممکن ہو سکے۔ ٹوکامیک ڈیزائن کو مکمل کرنے کے لیے سائنسدان کمپیوٹر ماڈلز کا استعمال کر رہے ہیں، یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پلازما مخصوص حالات میں کیسے کام کرتا ہے۔ اب پرنسٹن پلازما فزکس لیبارٹری PPPL کے سائنسدان، جو کہ پرنسٹن یونیورسٹی کے زیر انتظام US ڈپارٹمنٹ آف انرجی لیبارٹری ہے، نے کمپیوٹر ماڈلز کو بنانے کے لیے استعمال ہونے والی ایکویشن میں ایک اہم تفصیل اور مزاحمتی صلاحیت کو پایا ہے۔ اس مزاحمت یا ریزسٹنس سے مراد بجلی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کسی بھی مواد یا مادے میٹر کی صلاحیت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک چٹان پانی کی نسبت ہوا کے ذریعے زیادہ آسانی سے حرکت کرے گی، اسی طرح بجلی کچھ چیزوں کے ذریعے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے حرکت کرتی ہے۔ ایک مطالعہ میں PPPL کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ مزاحمت یعنی ریزسٹنس پلازما کی ایک اہم کوالٹی ہے، کیونکہ یہ عدم استحکام پیدا کر سکتی ہے، جسے ELMS یعنی ایج لوکلائزڈ موڈز کہا جاتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر پلازما کا چھوٹا پھٹنا ہے۔ اگر یہ پھٹنے سے فیوژن ری ایکشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں مرمت کے لیے زیادہ کثرت سے آف لائن لے جانے کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں یہ اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مستقبل کی ان سہولیات میں پلازما پورے پیمانے پر پروٹوٹائپ بنائے بغیر مستحکم رہے گا، جو کہ مصنوعی طور پر مہنگا اور وقت طلب ہے۔ PPPL کے ایک محقق نیتھنیل فیرارو نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ کنارے کے مقامی طریقوں اور کچھ دوسرے مظاہر کی صورت میں پلازما کو مستحکم کرنے میں ناکامی ان سہولیات میں نقصان اجزاء کی زندگی کو کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ اسے درست کرنا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کمپیوٹر ماڈل آتے ہیں، ماڈلز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ مزاحمتی صلاحیت ریزسٹنس پاور کو شامل کر سکیں۔ فیرارو اور ساتھیوں بشمول مرکزی مصنف اور PPPL کے محقق اینڈریاس کلینز نے ماڈلز کے مشاہدات کی زیادہ درست پیش گوئی کی ہے۔ درست
کمپیوٹر ماڈلز کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسدان ایک ایسے ری ایکٹر کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت اور پیسہ استعمال کر سکتے ہیں جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔